علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، لاک ڈاؤن برقرار ہے تو لوگوں میں ایک الجھن، بے چینی پائی جا رہی ہے کہ نماز جمعۃ الوداع اور اسی طرح سے عید الفطر کے لیے ہم کیا کریں، اور نماز وہ جمعۃ الوداع اور عید الفطر کی فضیلت کیسے پائیں۔ تو اس کے حوالے سے پہلے ایک ایمان افروز حدیث، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ جب آپ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو آپ نے صحابہ سے خطاب فرمایا کہ مدینہ شریف میں کچھ ایسے لوگ بھی ٹھہرے ہوئے ہیں کہ تم لوگ جہاں جہاں بھی گئے وہ لوگ ہر جگہ نیت عبادت اور ثواب عبادت میں تمہارے ساتھ شریک تھے۔ تو اب صحابہ کو بڑا تعجب ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ، وہ لوگ تو مدینہ میں ہیں، ہمارے ساتھ شریک عبادت کیسے ہو گئے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ، ہاں وہ لوگ مدینہ میں ہیں، انہیں تمہارے ساتھ آنے سے عذر نے روک رکھا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ دل میں اگر کسی عبادت کی نیت ہو، پختہ ارادہ ہو، مگر عذر کی وجہ سے بندہ اس عبادت کو نہ کر پائے اور ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ بندہ چاہ کر بھی اس عبادت کو نہیں کر پا رہا ہے، جیسے آج کے حالات میں ہر مسلمان کے دل میں یہ طلب اور شوق اور ذوق پایا جاتا ہے اور بے قراری پائی جاتی ہے کہ وہ جمعۃ الوداع جو سال میں ایک بار آتا ہے، اسی طرح سے عید کی نماز جو سال میں ایک بار آتی ہے، ہر مسلمان یہی چاہتا ہے کہ وہ عیدگاہ میں جا کر، مسجد میں جا کر امام صاحب کے ساتھ ادا کرے، لیکن اب حالات ایسے ہیں، تو ایسے حالات میں ہمیں گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کے دل میں اگر کسی کام کا پختہ ارادہ ہو اور پھر وہ کام کسی عذر کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے تو عبادت کا ثواب پائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص عذر کی وجہ سے نیکیوں کے کام نہ کر سکے، حالانکہ نیت اس کام کے کرنے کی ہے، اس حدیث کی شرح میں عمدۃ القاری شرح بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، جیسے ایک شخص ہے جو رات میں نوافل پڑھتا ہے لیکن اس کی نیند لگ گئی، آنکھ لگ گئی اور وہ نوافل کا اہتمام نہیں کر پایا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یکتب لہ اجر صلاتہ وکان نومہ صدقۃ علیہ، کہ اس کے لیے نماز کا ثواب لکھا جائے گا، اس کی نیند اس پر اللہ کا صدقہ ہے۔ تو آپ اس سال کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور ان عذر کی وجہ سے جمعۃ الوداع اور نماز عید کی جماعت میں حاضر نہیں ہو پا رہے ہیں، تو آپ حضرات بالکل پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم کی بارش یقیناً اور ضرور ہمارے اوپر ہوگی۔ اب رہی یہ بات کہ جمعۃ الوداع کی ہم فضیلت اور سرفرازی کیسے حاصل کریں، تو اس کے حوالے سے جس طرح سے ہم، چونکہ عذر کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر نماز واجب ہی نہیں ہے، تو جس طرح سے ابھی تک ہم باقی جمعوں میں کرتے چلے آ رہے ہیں کہ چند افراد مسجد میں ادا کر لیتے ہیں اور باقی جو حضرات ہیں وہ جمعے کے بعد تنہا تنہا ظہر کے فرض اور سنتیں گھر میں پڑھتے ہیں، تو اسی طرح سے اس جمعۃ الوداع میں بھی کریں گے، اور ان کو انشاءاللہ عز و جل چونکہ عذر کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں تو جمعۃ الوداع کی جماعت میں حاضری کی فضیلت بھی حاصل ہوگی اور اجر و ثواب بھی ملے گا، جیسا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہے۔ اب یہ عید الفطر کی نماز میں ہم کیا کریں؟ یہ بات کہ عید الفطر کے دن ہم کیا کریں، تو عید الفطر کے اندر بھی یہی صورت ہے کہ ہم لوگ لاک ڈاؤن اور دفعہ 144 کی وجہ سے نماز عید کی جماعت میں بھی حاضری سے محروم ہو رہے ہیں، مگر یہ جو محرومی ہے ہماری صرف جسمانی حاضری سے محرومی ہے، جسمانی طور سے ہم محروم ہیں، لیکن نیت تو ہر بندے کی ہے، حاضری کی نیت ہے، اس لیے ہم عند اللہ وہاں حاضر ہیں اور ہمیں وہاں حاضری جماعت کا ثواب بھی پورا مل رہا ہے۔ اب یہ تو بات ہو گئی کہ ثواب پورا مل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ
اگر ہم گھر میں نماز عید کے بعد کچھ عبادت کر لیں تو ہمارا ثواب انشاءاللہ عز و جل اور دوبالا ہو جائے گا۔ جیسا کہ در مختار اور بہار شریعت میں ہے کہ نماز عید کے بعد 4 رکعت نفل نماز گھر میں پڑھنا مستحب ہے۔ تو یہ نماز 4 رکعت نفل نماز جو ہے نماز چاشت، جس کی حدیث مبارکہ میں بڑی فضیلت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو نماز چاشت کی 2 رکعت پر ہمیشہ پابندی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو بخش دے گا، معاف فرما دے گا، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ تو نماز عید کے بعد آپ حضرات 2 رکعت یا پھر 4 رکعت نماز چاشت اپنے اپنے گھروں میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ ضرور پڑھ لیں۔ گھر میں اگر کوئی امام ہو تو مختصر جماعت کر سکتے ہیں، ورنہ تنہا تنہا پڑھے، کہ شریعت کو یہ نماز تنہا تنہا محبوب ہے، یعنی الگ الگ پڑھنا محبوب ہے۔ یہ بھی اختیار ہے کہ آپ گھر میں 2 ہی رکعت پڑھیں، کہ یہ بھی مندوب ہے، مگر 4 رکعت کی فضیلت 2 رکعت سے بہرحال زیادہ ہوگی۔ تو یہاں بھی وہی صورت ہے کہ آپ تنہا تنہا پڑھیں یا پھر جماعت کے ساتھ، مختصر سی جماعت کے ساتھ پڑھ لے گھر پر۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے پہلے عید گاہ میں کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، جب اپنے گھر واپس آ جاتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے، صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور ایسا ہی فتح القدیر میں ہے۔ اس طرح اس سال آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نماز پر عمل کرنے کی سعادت مل رہی ہے۔ یہ سعادت بھی بہت ہے۔ ہاں، سلام پھیرنے کے بعد دونوں صورتوں میں 34 بار اللہ اکبر ضرور پڑھیے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ حدیث نبوی میں اس کی فضیلت آئی ہے، دوسری اس وجہ سے کہ عید کی نماز میں ہر رکعت میں 3 بار اللہ اکبر پڑھنے کا حکم ہے، جس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار ہے۔ آپ اس بڑائی کا اظہار اپنے گھر میں اس طرح کیجیے۔ نیت 4 رکعتوں کی نیت اس طرح سے کہیں گے، نیت کی میں نے 4 رکعت، یا نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز اللہ کے لیے۔ منہ سے بولنا کوئی ضروری نہیں ہے، دل میں اس کا پکا ارادہ بھی کافی ہے۔ اس نماز میں 6 زائد تکبیریں نہ کہیں، ہاں سلام کے بعد 34 بار اللہ اکبر کہے۔ اس نماز کے بعد خطبہ بھی نہیں ہے، البتہ نماز کے بعد گھر والوں کو دین کی ضروری باتیں بتائے اور نماز کے بعد دعا ضرور کرے۔ تو اس طرح سے ہم جو عید کی نماز میں ان چیزوں کا اہتمام کر سکتے ہیں، اور اپنی نیت کے مطابق انشاءاللہ ثواب سے سرفراز ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔